قیامت کے دن لوگوں کو زندہ اللہ کے نبی کریں گے، پوری کائنات میں اختیار نبی پاک علیہ السلام کے۔ یہ پوری کتاب کوئی خرید کر اس کو پڑھے، اس میں وہ گند ہے، وہ کفر ہے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اصل اختلاف یہی ہے، ہم کہتے ہیں اس کائنات کو بنانے والا بھی اکیلا اللہ ہے اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اکیلا اللہ ہے، نہ اس کائنات کے بنانے میں رب کا کوئی شریک ہے، نہ اس کائنات کے چلانے میں رب کا کوئی شریک ہے۔ یہ سلطنت مصطفیٰ ہے، یہ بھول کر عبارتیں نہیں ہیں، یہ سلطنت مصطفیٰ مفتی احمد جار گجراتی کی، جو بریلوی مریضوں کا حکیم ہے، حکیم الامت، اس کے اندر مفتی احمد جار گجراتی نے پوری کتاب کا نام ہی رکھا ہے سلطنت مصطفیٰ، جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ زمین آسمان کی ساری حکومت، زمین آسمان کے سارے اختیارات، زمین آسمان میں قضاء و قدر کے فیصلے، تقدیر کے فیصلے، قسمت کے فیصلے، سورج چاند ستاروں پہ حکمرانی، رات دن نظام عالم پر حکمرانی اللہ کے نبی کی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد اولیاء اللہ کی ہے، پیروں فقیروں کی ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، انہوں نے پوری کائنات کا نظام عالم اپنے فقیروں اور پیروں اور ایسے مجذوموں کے ذمہ لگایا ہے، مجذوبوں کے ذمہ لگایا کہ جو اپنی شلوار سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ کہتے ہیں یہ پوری کائنات کو سنبھال رہے ہیں۔ یہ اصل اختلاف ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بریلویہ کا کفر ابو جہل کے کفر سے 100 گنا بڑا ہوا ہے۔ ابو جہل تو کسی حصہ میں بھی اس کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل کہتا تھا قل من یرزقکم من السماء والارض، میرے پیغمبر ان مشرکین سے پوچھو من یرزقکم من السماء، آسمان سے تمہاری روزی کا بندوبست کرنے والا کون، زمین سے روزیاں دینے والا کون، امن یملک السمع والابصار، کانوں کا مالک کون، آنکھوں کا مالک کون، من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ نکالنے والا، مردہ سے زندہ نکالنے والا، ازداد سے نتائج برآمد کرنے والا، یہ کون ہے؟ فسیقولون اللہ۔ مکہ کا مشرک کہتا ہے آسمان سے روزی کا انتظام کرنے والا، زمین سے روزی کا انتظام کرنے والا، نظام عالم میں کانوں کو سننے کی قوت دینے والا، آنکھوں کو دیکھنے کی قوت دینے والا، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا، سیقولون اللہ، یہ صرف اللہ ہے۔ جبکہ آج کا مشرک کہتا ہے کہ اس کائنات کا نظام عالم، اس میں لکھا ہے کانوں پر حکومت مصطفیٰ کی ہے، آنکھوں پر حکومت مصطفیٰ کی ہے، سورج پر حکومت مصطفیٰ کی ہے، چاند پر حکومت مصطفیٰ کی ہے، ذرہ ذرہ کائنات پر حکومت مصطفیٰ کی ہے۔ ابو جہل مانتا تھا من یدبر الامر، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھو من یدبر الامر، کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون، کوئی تخت پر، کوئی تختے پر، کوئی خوشی میں، کوئی غمی میں، کوئی رونے والا، کوئی ہنسنے والا، کوئی سکھ میں، کوئی دکھ میں، کوئی بیماری میں، کوئی تندرستی میں، کوئی اولاد والا، کوئی اولاد سے محروم، کوئی کاروبار والا، کوئی کاروبار سے محروم، کسی کی بن رہی ہے، کسی کی بگڑ رہی ہے، کسی کے کام چل رہے ہیں، کسی کے بند ہو رہے ہیں، یہ من یدبر الامر، کائنات کی یہ تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تو ابو جہل کہتا تھا فسیقولون اللہ، کہ یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور آج کا مشرک ثابت ہوا یہ پوری کتاب اسی معاملہ میں ہے، پوری کتاب یہ صفحہ نمبر 14 ہے سلطنت مصطفیٰ کا، اور اس میں بریلویوں کا حکیم الامت لکھتا ہے سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم
بحکم پروردگار کونین کے مالک و مختار ہے. کونین کونین سمجھتے ہو نا؟ دونوں جہان. کونین کے مالک و مختار ہیں. زمان کے مالک، آسمان کے مالک، اپنے رب کی عطا سے جہیم کے مالک، جہاں کے مالک، رب کے احکام کے مالک. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. یہ احمد رضا میں نے لکھا، مفتی احمد جار گجراتی بھی لکھ رہا ہے. دونوں جہانوں پر اختیار آپ کا چلتا ہے. حکومت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اور یہ پہلی فصل شروع کرتا ہے. پہلی فصل میں کہتا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پوری کائنات کا لینا دینا، اس کائنات میں جو بھی لینا دینا ہے سب نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. اور کہتے ہیں کہ دیتا ہوئی ہے جس کے پاس خود ہو. حضور کیا دیتے ہیں؟ اللہ، جو اللہ دیتا ہے، جو اللہ دے سکتا ہے وہ سب حضور دیتے ہیں. جو چیز اللہ دیتا ہے وہ سب کیا دیتے ہیں؟ حضور دیتے ہیں. یہ صاف عبارت خود بھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے ہیں؟ جو اللہ دیتا ہے وہ حضور دیتے ہیں. کیونکہ اس آیت میں آگے قرآن پاک کی تعریف کرتے ہوئے کہتا یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام حرام و حلال کے مالک و مختار ہیں. اللہ کے رسول خدا کے حلال کو چاہے حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، اس کا بھی آپ کو اختیار ہے اور پوری کائنات کا بھی اختیار ہے. اس کے صفحہ نمبر 18 پر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حرام فرمانے کا اختیار دیا گیا. آپ خود حلال و حرام کے مختار ہیں. اور پھر کہتا ہے اس بادشاہ کی سلطنت، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس بادشاہ کی سلطنت درختوں اور بادلوں پر بھی ہے کہ وہ اپنے اس مالک کو پہچان کر خدمت بجا لاتے ہیں. آگے کہتے ہیں حضور ایسے شہنشاہ ہیں کہ جس جگہ سے چاہیں اپنی ملکیت حاصل کر لیں، ہر جگہ ان کی شاہی کا بینک قائم ہے. ہر جگہ نبی پاک علیہ السلام کی شاہی کا بینک قائم ہے. یہ لمبی کفریات ہیں، یہ کفریات کا مجموعہ یہ کہہ رہا ہے اس کائنات کے اندر اختیارات مقربین کے، اولیاء اللہ کے، پیروں فقیروں کے. یہاں پر مفتی احمد جار نے اس جال حق کے اندر لکھا ہے. جال حق میں احمد جار گجراتی کہتا ہے کہ اللہ کا ولی اسے یہ طاقت ہے چاہے تو آسمان کو زمین پر دے مارے، زمین کو آسمان پر دے مارے. سب طاقتیں اللہ کے ولیوں کو ہیں. اور احمد رضا نے واقعہ لکھا ہے ملفوظات میں، کہتا ہے ایک ملنگ تھا اور وہ ملنگ ایک دکان پہ کھڑا تھا. یہ ملفوظات پڑھ رہا ہوں احمد رضا کے. تو دکاندار کو کہتے ہیں 1 روپیہ دے نہیں تو دکان الٹ دوں گا. دکاندار نے کہا کہ تو کیسے الٹے گا دکان؟ اس نے کہا 1 روپیہ دے نہیں تو دکان گئی. احمد رضا کہتے ہیں کہ اللہ والا آیا، ان کے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، آیا اور اس نے آ کر کہا